بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حق پرستی تیری جرأت کی قسم کھاتی تھی، مصلحت آنکھ ملاتے ہوئے شرماتی تھی، تیری دستی سرے گرداب اگر آتی تھی، نفس پندار طلاقوں کی لرز آتی تھی. آج حوادث زمانہ تجھے ٹھکراتا ہے اور تو صورت فساد بہا جاتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یہ انسان جو ہے، انسان کی فطرت جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ نہ جہنمی ہوتا ہے نہ جنتی ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ تھا کہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جب انسان عمل کرتا ہے تو انسان اچھے عمل کرتا ہے تو جنتی بنتا ہے، برا عمل کرتا ہے تو جہنمی بنتا ہے. اور کیونکہ جب ان کی پیدائش جو ہے اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر، جا ہم نے تم کو دکھا دیا، سیدھے راستے بھی دکھایا اور ٹیڑھے راستے بھی دکھایا. ٹیڑھے راستے میں تم چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور سیدھے راستے میں چلو گے تم جنت میں جاؤ گے. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار دے رکھا ہے. آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم آپ کون سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی تقریر نہیں کر رہے ہیں. نماز جو پڑھتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے غور نہیں کیا الحمدللہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کرتا ہے، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اے لوگو، تم جب میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، مسجد میں آئے ہو، سب سے پہلے تم ہاتھ اٹھا کے یہ اقرار کرتے ہو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہو. تم جانتے ہو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، بندہ کہتا ہے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے دنیا کے اندر. اللہ مسجد سے باہر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، دل میں تکبر آیا تھا، دل میں بڑائی آئی تھی. اے اللہ لیکن مسجد سے باہر ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی کرنے والا ہے. اے اللہ ہم چھوٹے ہیں. جب اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میری تعریف اور کرو. تب بندہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تو بڑا بھی ہے، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے. رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا تو پالنے والا ہے. پہاڑ کے نیچے، پتھر کے نیچے، کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی، اور جب اس چوٹی جب چلتی ہے کہ اللہ تو اتنا سننے والا ہے کہ چوٹی کے چلنے کی آواز بھی تو سنتا ہے. تو اتنا بڑا دیکھنے والا ہے کہ سمندر کے نیچے، سمندر کے تہ میں مچھلی کے پیٹ کے انڈے کی بھی تعداد تو جانتا ہے. تو ایسے دیکھنے والا ہے. اے اللہ رب العالمین ہے تم. اللہ کہتا اور تعریف کرو یار. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اے اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے. میرے بھائیو بزرگوں، جب یہ تعریف کرتا ہے اللہ کہتا اور میری تعریف کرو. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اے اللہ قیامت کے دن کے مالک تو ہے. اے اللہ تو قیامت کے دن کے مالک ہے. اور اللہ کہتا ہے اب یہ بتاؤ، جب تو نے میری رحمانیت کا اقرار کیا، میری ربوبیت کا اقرار کیا، میری ملکیت کا اقرار کیا، اب یہ بتاؤ تم کس سے مانگتے ہو اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں
اور تجھی سے مانگتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ دینے والا صرف اللہ تو ہے، کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ انسان کے دل کی بات جاننے والا تو ہے۔ اے اللہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ جب کہتا ہے کہ جب تم یہ اقرار کر لیا کہ میری عبادت کرتے ہو، اب مانگو مجھ سے، ہم دینے کے لیے ہیں، میری جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری عزت کی قسم، اللہ کہتا ہے ہم تم کو عطا کریں گے۔ بندہ کہتا ہے اللہ کیا مانگیں گے آپ سے، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مانگو ہدایت مانگو۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت۔ سیدھے راستے کی ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، سیدھے راستے کی ہدایت سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیو اللہ رحمان اور رحیم ہے، اتنا رحمان ہے۔ اللہ کہتا ہے بندوں سے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے وہ بندے جو کبھی مسجد نہیں آیا، اے میرے وہ بندے، یہ نہیں کہا اے میرے حاجی بندے، اے میرے نمازی بندے، اے میرے متقی بندے، نہیں کہا اے میرے گنہگار بندے جو اپنے آپ کو ظلم کر لیا ہے، گنہگار بنا لیا ہے، جہنم میں چلنے والا ہے، اے میرے وہ بندے، اے میرے گنہگار بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے ناامید نہیں ہونا۔ ہم اتنے معاف کرنے والے، اتنے معاف کرنے والے ہیں، تم اپنے گناہوں کو آسمان کے چھت سے لگا دو، پھر جا کر کے میرے سامنے آؤ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اے اللہ دنیا کے کوئی انسان میرا گناہ کو نہیں جانتا ہے، اے اللہ رات کے اندھیرے میں میں نے گناہ کیا، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اسی وقت معاف کر دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں یہ اللہ رحمان ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں کیونکہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں آج اس سماج کے اندر ہم دو چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، دو چیزوں پہ۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہم کو اس کو مانتے ہیں، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ انسان کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، اللہ کی منع کیے ہوئے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب۔ اللہ کہتا ہے تم یاد رکھو میری بعض حکموں کو تم مانتے ہو اور بعض حکموں کو ٹھکرا دیتے ہو، اور جب تمہارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تم سنت کے مطابق دفن کرتے ہو۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے تمہارا باپ بڑا اچھا تھا، تمہارے باپ کو قبر میں ایسی لگا دو یا قبر میں پنکھا لگا دو، گرمی بہت ہے، لوگ کہہ گا نہیں شریعت منع کرتا ہے یہ سب چیزوں سے، نہیں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے۔ سنت کے مطابق قبروں پہ ہم اپنے مردوں کو دفن کریں گے، اپنے باپ کو دفن کریں گے، لیکن وہی انسان کو جب شادی کے موقع میں کہا جاتا ہے تم اپنے شادی کے موقع میں فضول خرچی نہ کرو، جہیز کا لین دین نہ کرو، اور تلک کا لین دین مت کرو، اور اس عورت کو اس لڑکی والوں کو مت ستاؤ، اس کو اوپر اتنا ڈیمانڈ مت کرو، پھر جا کر کے وہاں شریعت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے تم میری بات چیزوں کو مانتے ہو اور بات چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اللہ فرماتا ہے تم جانتے ہو ایسے لوگوں کا سزا کیا ہے؟ ہم دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے۔ اللہ جس کو ذلیل کرے گا کون بچا سکے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، ہم اس کو دنیا میں ذلیل کریں گے اور دنیا میں ذلیل کر کے نہیں چھوڑ دیں گے۔ ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب بھی دیا جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی عذاب۔ میرے بھائیو بزرگوں اللہ کے حکموں کو ماننا ہے تو مکمل ماننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور روزہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دے تو نہیں، مکمل اسلام آپ کا کہاں ہے؟ آپ نے روزہ کو چھوڑ دیا۔ پیسے ہیں
حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، پیسے ہیں زکات نہیں ادا کر رہے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، آپ ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا اللہ تعالیٰ اس بندوں کو اتنا چھوڑ دیتا ہے دنیا کے اندر، مرنے تک چھوڑ دیتا ہے، مرنے تک، تاکہ میرے سارے احکام کو پورا کر کے آ جائے۔ اور ابھی دنیا کے اندر پوری دنیا میں حج کی تیاری ہو رہی ہے، اسی کے متعلق میں آپ لوگوں کو دو تین باتیں عرض کر دوں۔ حج کی تیاری ہو رہی ہے، اور میرے بھائیو بزرگوں، حج جب کرتا ہے بندہ، اس روئے زمین پر جو ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر جو کعبہ ہے پورے دنیا کے بیچ میں ہے، پورے دنیا کے بیچ میں ہے، اسی بیت اللہ کے سامنے اللہ کا عرش ہے، اسی بیت اللہ کے سامنے اللہ کا عرش ہے، اور اسی عرش کے اوپر ایک محل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا وہ کون سا گھر بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد سارے لوگ، سارے فرشتے جمع ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی یہ بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے ہمیشہ اس کے طواف کرتے ہیں، ایک فرشتہ طواف کر کے نکلتا ہے تو پھر قیامت تک وہ نہیں آئے گا، پھر دوسرا آتا ہے، یہ 24 گھنٹہ ہمیشہ وہ گھر کے طواف کرتے رہتا ہے۔ یاد رکھیے کتنا معتبر وہ گھر ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، بیت اللہ میں پہنچتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، اللہ اس گھر کی طرف نگاہ کو دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے انظروا الی عبدی، ارے اس بیت معمور کی طرف مت دیکھو، یہ گھر کی طرف دیکھو، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کس شوق سے میرے گھر کے طواف کر رہا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ روزۃ من ریاض الجنہ مسجد نبی کے اندر ہے، جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری مسجد میں ایک کیاری بنی ہوئی ہے، جنت کا حصہ ہے، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کیاری کو اٹھائے گا اور جنت کے کیاری میں ملا دے گا۔ حاجی لوگ جب جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کیاری میں اپنی زندگی میں جنت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی زندگی۔ ہر انسان کو شوق ہونا چاہیے ہم بھی اس وہاں جائیں، ہم بھی روزے اقدس میں پہنچے، اس کیاری میں نماز پڑھے، اور اللہ فرماتا ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ اس کو نہیں نکالے گا کبھی جنت سے۔ جو حاجی وہاں پہنچ کے نماز پڑھتے ہیں اللہ یقیناً اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو انسان حج کر لیتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دل میں صفت رکھتا ہے، معاف کرنے کی صفت ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ نفرت کینہ رکھنے والے سے کرتا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اللہ ہٹا دے گا، ساری چیزوں کو توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ عرش قیامت قائم ہوگی، تو میرے بھائیوں یہی سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی کے سنت پہ کون عمل کر کے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا معجزہ بتاؤں، اللہ کے نبی نے مٹھی میں کنکری لیا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ابو جہل آیا کہا کہ اللہ کے نبی میرے مٹھی میں کیا ہے بتا دیجئے اور میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کنکری سے پوچھو جو تمہاری مٹھی میں وہی بولے گا۔ وہ کنکری مٹھی کے اندر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مٹھی کے اندر سے کنکری بول اٹھا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی چاند کی طرف اشارہ کیا انگلی سے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا لیکن مکمل طور پر اسلام نہیں لایا۔ اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں، پانی میں ہاتھ ڈالا اور 5 انگلی سے اللہ کے نبی کی انگلی سے پانی کا فوارہ چھوٹنا شروع کر دیا اور چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ معجزہ بھی لوگوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کہا آج ہم سارے مکہ والوں کو معاف کر دیے، تو یہ معافی کا معجزہ دیکھ کر کے اس وقت کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو ایمان میں داخل نہیں ہوتا، سارے کے سارے ایمان میں داخل ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی کے معاف کرنا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہر انسان کو چاہیے تکلیف اگر ہو تو معاف کر دے، اگر کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو معافی مانگ لے، موت کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیت پڑھنے کے بعد انسان کا دل کانپ جاتا ہے، انسان کا دل لرزنے لگتا ہے، رونگٹے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کام سے افحسبتم انما خلقناکم
जअलनाकुम अबसा, ए लोगों क्या तुम ये सोचते हो कि हम तुमको बेकार पैदा किए? नहीं, वान्नकुम इलैना ला तरजऊन, क्या तुम ये सोचते हो कि मेरे पास तुम नहीं आओगे? मेरे पास आना होगा तुमको, कब्र में तुमको जाना होगा। मेरे भाइयों, सिर्फ बूढ़े नहीं मरते हैं दुनिया के अंदर, बीमार नहीं मरते हैं, बच्चे भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, इसकी मौत की कोई ठिकाना नहीं है। आज जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, जिस मार्केट से गुजर रहे हैं, हम कपड़े के दुकान पे कपड़ा देखते हैं, हमको क्या मालूम उसी कपड़े के दुकान में मेरा कफन मौजूद है। वो कफन मुझसे आवाज दे रहा हो, चलने वाले मैं तेरा कफन हो, तुम जमीन पे चल रहे हो, तुम गाफिल हो, अल्लाह की याद से गाफिल हो रहे हो, अल्लाह को याद कर लो, न जाने मैं तुम्हारे बदन के लिबास कब बन जाऊंगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इंसान को हमेशा किसी को तकलीफ पहुंची है तो उससे माफी मांगे, किसी को हमको तकलीफ पहुंची तो माफ करने वाला बन जाए। जो इंसान दिल में कीना लेके जाएगा और किसी को तकलीफ पहुंचा के जाएगा तो अल्लाह ताला सारी चीजों को तो माफ कर देगा, लेकिन अगर बंदों का हक को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों से, सहाबा से कहा, तुम जानते हो अफतअलमूना मल मुफलिस, तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, या अल्लाह के नबी, अल मुफलिसु मन ला दिरहमन वला दिनार, मुफलिस तो वो है जिसके पास रुपए पैसा नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, वो मुफलिस नहीं है। क़यामत के दिन एक आदमी आएगा रोजा लेकर के, नमाज लेकर के, ज़कात